بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہماری بحث سمٹ رہی ہے گوئے کہ بہت سی باتیں کہنے کی تھیں لیکن دن ایسے تیزی سے نکل گئے، مگر اب مراحل آئندہ بہت آسان ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی ہماری دوستی ہو گئی ہے. اب ہم آپ کو سمجھنے لگے ہیں، آپ بھی ہمیں. ہماری گفتگو کل یہاں پر ٹھہری تھی کہ انسان کی شناخت کے لیے جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ وہ جماد سے افضل ہے، نبات سے افضل ہے اور حیوان سے افضل ہے. اس کی افضلیت کیوں ہے؟ شناخت یہی ہے. وائے کیوں اچھا ہو گیا سب سے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے، اس کی 169ویں آیت 169. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے. کس کے لیے؟ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے، جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے، جو حج کو نہیں گئے ان کے لیے. نہ اس آیت میں نے کہتا بے نمازیوں کے لیے نہیں کہتا. اس آیت میں ہم نے عقل دی ہے، استعمال نہیں کرتے. ہم نے عقل دی ہے مگر استعمال نہیں کرتے. ہم نے انہیں آنکھ دی ہے، دیکھتے نہیں. ہم نے انہیں کان دیے ہیں، سنتے نہیں. تو معلوم ہوا امپراپر یوز آف فیکلٹیز، یعنی حواس خمسہ کا صحیح استعمال نہ کرنا جہنم میں لے جاتا ہے. ہے عجیب و غریب جملہ کہہ گیا میں. امپراپر یوز آف دی فیکلٹیز یعنی حواس ذات پروردگار نے جو دیے ہیں ان کو اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا. قرآن نے کہا کثیر، بہت سے. ہمارے پاس کثرت کی اہمیت نہیں ہے. کثیرا من الجن والانس، بہت سے انسان اور جن جہنم میں جائیں گے. اس کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ عقل دی ہے، استعمال ہی نہیں کرتے. حواس کو صحیح استعمال نہیں کیا، جہنم میں چلے گئے. اولئک کالانعام، یہ جانور جیسے ہیں. اس کے بعد کہنا بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہیں. کم از کم جانور فطری رہنمائی کو تو عمل کرتا ہے. ذرا یہیں پر میری بحث ہے جو میں نے چھوڑا تھا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جہولا. ہم نے امانتوں کو زمینوں کے حوالے کرنا چاہا، آسمانوں کے حوالے کرنا چاہا، سورج و چاند کے قندیلوں کے سورج و چاند کے قندیلوں کے حوالے کرنا چاہا، مگر یہ لوگ سب نے کہنا ہمیں نہیں چاہیے. وہ کیا امانت ہے؟ بحث ہے، میں تلاش میں ہوں. علماء سے بھی خواہش کرتا ہوں، جو اب تک مجھے نتیجہ ملا ہے زمین کو اختیار سے گردش کرنے کا حق نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں.
زمین کی گردشیں اختیاری نہیں ہے، اس کا نام ہے اضطراری، ایسی کہ خدا نے لگا دیا اس مسیر پر وہ چل رہی ہیں۔ چل رہی ہیں کیسے چل رہی ہیں؟ آج کیا تاریخ ہے؟ آج کی تاریخ یعنی 12 مارچ، ٹھیک ہے؟ آج کی تاریخ میں سن رائز کیا تھا بھائی؟ سورج کب نکلا کراچی میں؟ 7:05 پر، مثلا کہہ رہا ہوں، پریسائسلی ضروری نہیں ہے، 7:05 پر سورج نکلا۔ میرے نوجوان خصوصاً غور کریں، 10 ملین ایئرز پہلے، پھر 12 اپریل، 12 مارچ، کون سی تاریخ؟ اسی تاریخ کو 10 ملین ایئرز بیفور سورج کب نکلا تھا؟ کا ابھی 10 ملین ایئرز آفٹر، 10 ملین ایئرز آفٹر سورج نکلے گا 12 مارچ کو۔ کب نکلے گا؟ وہی اسی ٹائم پر۔ اس لیے کہ زمین کو اختیار نہیں ہے گردش کیسے کرے، اس نے مسیر بتا دیا ہے، اس نے راستہ بتا دیا، اسی راستے پہ گھومنے کا نام ہے تسبیح۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ راہ خدا پہ چلنے کا نام تسبیح ہے۔ کہہ گیا جو کہنا تھا، راہ خدا میں چلنے کا نام ہے تسبیح۔ اور زمین گردش کر رہی ہے، تھکتی نہیں ہے۔ ارے بھائی 5 بلین ایئر سے چل رہی ہوں، I am tired now، آج جو ہے تھک گئی ہوں، let me sleep، مجھے سونے دیجئے پروردگار۔ نہ سو نہیں سکتی۔ زمین کی گردشوں میں اختیارات چھین لیے گئے ہیں۔ آسمانوں کی گردشیں، کہکشانوں کی گردشیں پریسائز ہیں، ہر ذرہ اپنے ذمہ داریوں کو پوری طرح سے ادا کر رہا ہے جیسے اسے بتایا گیا ہے۔ ہر ذرہ، ہر آٹم اپنی ذمہ داریوں کو جیسے بتایا گیا ہے ویسے ادا کر رہا ہے۔ شاید اسی کا نام ہے تسبیح۔ تسبیح، بڑی تسبیح ہاتھ میں لے کر کے تسبیح پھیروں کس کو گھیروں۔ ہاں، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں۔ تقویٰ اگر بتانا ہے تو رات کے پردے میں کمرے میں بتائیے۔ تقویٰ ایبیلٹی کا نام ہے، ظہور کا نام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو زمین کو یہ اختیارات نہیں ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری جوان بہنیں، ان سے گزارش ہے کہ آج کی مجلس ذرا سا یاد رکھیں کہ سارے یونیورس میں جو گیلیکسیز چل رہی ہیں بالکل پریسائز آن ٹائم، کبھی ایک سیکنڈ کا ادھر ادھر ہوتا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے انسان کے مقابل میں۔ انسان سوئے یا اٹھے، اختیار ہے کہ نہیں؟ صبح کی نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ سو گیا، اس لیے کہ رات بھر شریک رہا۔ مولا کہتے ہیں کہ اذا اضرت النوافل بالفرائض فارفضوها، اگر نوافل مستحب چیزیں واجب پر اثر کر رہی ہیں، مستحب چیزوں کو چھوڑ دو۔ مستحب کی اہمیت نہیں، واجب کی اہمیت۔ فرفضوها، چھوڑ دو ان چیزوں کو، اس لیے کہ واجب ہے۔ حتیٰ کہ واجب پر اثر کرنے والے مستحبات کو بھی چھوڑ دو۔ نماز شب کی اہمیت نہیں ہے، صبح کے 2 رکعت کی اہمیت ہے۔ کوئی نماز رات بھر جاگے پھر صبح کی نماز نہ پڑھے۔ اچھا، سونے کا اختیار رکھتا ہے کہ نہیں؟ رکھتا ہے۔ اٹھوں کہ نہ اٹھوں، سوؤں کہ نہ سوؤں، دیکھوں تو کیا دیکھوں، اختیار ہے۔ سنوں تو کیا سنوں، اختیار ہے۔ بولوں تو کیا بولوں، اختیار ہے۔ چلوں تو کدھر چلوں، اختیار ہے۔ ہاتھ اٹھاؤں تو کس کے لیے، اختیار ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کے پاس ایک چیز ہے جو زمینوں کے پاس نہیں ہے، آسمانوں کے پاس نہیں ہے، بلند پہاڑیوں کے پاس نہیں ہے، اس کا نام ہے اختیار۔
توجہ کا طالب ہوں. اختیار یہ کہہ رہا خدا میں نے تجھے ایک امانت دی ہے, وہ امانت ہے اختیار. تو مختار ہے, مجبور نہیں. مجبور نہیں. یہ کیسا مجبور ہو گیا؟ تھوڑے گھر میں بہ گیا, تھوڑی گاڑی میں بہ گیا. مجبور کیسے ہو گیا؟ تو مختار آیا تھا. مختار کو کیسے پتا چلے کہ یہ مختار ہے یہ مجبور ہے؟ کہ دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اشارہ کیا تو سورج پلٹ کر کے آ گیا. بتایا مختار یہ ہے اس لیے کہ انہوں نے زندگی کو اس کے ارادے پہ ڈھالا تھا. ایک ہے اختیار. تو انسان میں اختیار ہے. یہاں پر بحث ہے آیا انسان روبوٹ ہے؟ آج کل بہت سے مسلمان بھائی بھی سوال کرتے ہیں, اپنے مومن بچے بھی سوال کرتے ہیں کہ جب معلوم تھا کہ حسین شہید ہونے والے ہیں, یزید مارے گا, سب کچھ معلوم تھا, یہ چکر ہی کیا چلایا؟ یہ سوال ہے, باقاعدہ سوال کیا جاتا ہے. آج کے نوجوان خصوصاً برادران اسلامی جن کو معلوم نہیں ہے وہ سوال کرتے ہیں. ہماری عادت جواب دینے کی ہے. ہم سوالوں سے گھبراتے ہی نہیں, اس لیے کہ سوالوں سے اس لیے نہیں گھبراتے اس لیے کہ وہاں سے لیا ہے جس نے آواز دی تھی سلونی. ہم سے پوچھو تو جہاں بھی جائیے ہمارے پاس آئیے, دنیا بھر تلاش کر کے جائیے ہمارے پاس آئیے, ہم لاجیکل جواب دیں گے. اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمارے سے بڑے علماء ہم پوچھ لیا کریں گے, مگر جواب آپ کو اطمینان کا دیں گے. برادران عزیز یاد رکھ لیجئے, بحث ہے کہ یزید مارنے والا تھا, حسین کی شہادت تھی, رسول اللہ نے رویا تھا, یہ سب کچھ ہونے والا تھا. تو پھر ہونے والا تھا تو اس پہ کیوں رو رہے ہو؟ جب ہونے والا تھا, خدا چاہتا تھا یہ ہو گیا. اچھا, ہونے والا تھا الگ ہے, خدا چاہتا تھا الگ ہے. توجہ کا طالب ہوں. قرآن کی سب سے اہم فلسفی یہی ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا گناہ تم کرتے ہو, نیکیوں میں شریک ہوں. گناہ تم کرتے ہو, مما کسبت ایدیکم, تمہارے ہاتھوں نے ارن کیا ہے, تم نے یہ گناہ کیا ہے, ہم پر کبھی نہ کہو. توجہ کا تعلق, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, خدا کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. مگر آج کی دنیا یہ کہتے جی نہیں, جہنم میں بھی کسی کو بھیج دے خدا, وہ بھی اس کا انصاف ہے. یہ لیجئے, یزید کو بھی خدا بخش دے گا. اچھا, خدا آپ کو بخشے. میں نے کہا اگر خدا یزید کو بخش دے, میں یزید کو بخشنے والا. خدا نے حقوق العباد حقوق اللہ کہا ہے. خدا نے کہا ہے ایک میرا حق ہے, ایک بندوں کا ہے. جو میرا حق ہے مجھے بخشنے کا حق ہے, جو بندوں کا حق ہے اس میں بخشنے کا اختیار مجھے بھی. صلوات پڑھیے محمد و علی محمد. مولانا آپ نے خدا کو مجبور ثابت کیا. جی نہیں, مجبور نہیں. آپ سے سوال کرتا ہوں, خصوصاً میرے تمام بھائیوں سے, نوجوان بچوں سے سوال کرتا ہوں. دیکھیے ٹماٹر کا بیج بوئیے, مصلہ بچھائیے, روزانہ صبح سے شام تک سجدہ کیجئے, خدایا اس کو تو سیب کا درخت بنا دے, انکا علی کل شیء قدیر. توجہ کا طالب ہوں جی. روزانہ پروردگار میں نے ٹماٹر کا بیج بویا ہے, تو اس کا سیب کا بنا دے. سوال ہے کیا خدا ٹماٹر کے درخت کو سیب کا بنانے کی قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اب پریشانی ہے, جواب دیجئے. اللہ یہ پاور رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے کہ ٹماٹر کے درخت کو سیب کا بنا دے؟ رکھتا ہے, رکھتا ہے مگر نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جو اصول اس نے بنایا ہے اس اصول کو خود نہیں توڑتا. صلوات پڑھیے محمد و علی محمد پر.
ہیں, سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو پرنسپل اس نے بنایا ہے, جو اصول اس نے بنائے ہیں, وہ اصول کو توڑتا نہیں ہے. قرآن کی آیت دے رہا ہوں, اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ. یہ کیا مانے بھائی؟ روزانہ میں کہہ رہا ہوں اہدنا صراط المستقیم, پروردگارہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر, یا ہے کہ سیدھے راستے پر باقی رکھ. قرآن یہ کہہ رہا اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ. یہ کیا مانے صراط مستقیم؟ خدا بھی صراط مستقیم پر ہے. یہ کیا مانے بھائی؟ مانے یہ ہے کہ اس نے جو پرفیکٹ اصول بنائے ہیں ان اصولوں کو توڑتا نہیں ہے. توڑ دے تو ظالم ہو جائے گا. ٹماٹر کے درخت کو سیب کا بنا سکتا ہے, بناتا نہیں ہے. کیوں نہیں بناتا؟ اس لیے کہ اس نے اصول بنایا ہے. توجہ کا طالب ہوں. اصول کیا بنایا؟ اصول یہ بنایا کہ اس کی خلقت کی کرامت یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو خلق کرتا ہے, اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, وہ جب کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتی ہے. یہ اس کا اشارہ ہے. اس نے اصول بنا رکھا ہے. جہاں بھی اصول آیا, جان میں جان ملائی, دوسری جان بن گئی. یہ اصول ہے. نہیں سمجھ میں نہیں آئی. جان میں جان کیا بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کلوننگ سے متعلق بحث کروں گا. سبھی بچے تیار ہیں؟ جی جی ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ یہ ذرا اسی صلوات پڑھی کہ سب لوگ. میں نے جو انفارمیشن میں دے رہا ہوں, یہ انفارمیشن جنرل نالج ہے. میں کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہوں. اور اس جنرل نالج کو دیکھیے کہ ذرا فضیلت کا چھیٹا دیتے ہوئے جاؤں گا. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, مولانا ڈی این اے کیا ہے؟ ارے بھائی میں فقہ کا آدمی ہوں, میں ایک مولوی ہوں, مجھ سے ڈی این اے کیا سوال کر رہے ہو؟ لیکن معلوم ہے کہ ہمارا مومن علماء سے اتنی توقع رکھتا ہے کہ وہ جنرل نالج سے بھی اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں. اس لیے کہ مولانا ڈی این اے کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے 2 منٹ دیجیے, یہیں تشریف رکھیے, ابھی بتا دوں. اندر گیا, میں نے نیٹ پہ بیٹھ کر کے ڈی این اے سرچ انجن, 2 منٹ میں جواب آیا. میں نے نوجوان سے کہا یہ ڈی این اے کی یہ تھیوری ہے, یہ اس کا فل فارم ہے. دیکھا مولانا ہی از ویری اسمارٹ, بہت ہوشیار ہے, بہت ہوشیار ہے. مولوی تو بہت ہوشیار ہے, ڈی این اے کی پوری تاریخ بتا دیا 2 منٹ میں. اس کو پتا نہیں کہ میرا رب کدھر ہے. توجہ کا طالب ہوں, عجیب و غریب بتا رہا ہوں. میں مربوط ہوں ایک ایسے خزانے سے جہاں سے انفارمیشن ملتی ہے. اب امام کے پاس لوگ جاتے تھے, وہ مربوط ہے اس خزانے سے. جو سوال کیجئے, صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا ہم جب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولا 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 جب بھی آپ سے سوال کرتے ہیں آپ جواب دے دیتے ہیں. مولا نے کہا ہمارے اور اللہ کے درمیان نور کا ستون ہے, نور کا ستون ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. نور کا ستون کیا ہے؟ آج کمپیوٹر اسکرین تو نور ہی کا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اگر آپ کے پاس کنیکٹنگ سورس ہے تو انفارمیشن مل جائے گا. سورس جہاں سے ہوگی ملے گا. ٹھیک, تو ایک چیز کو یاد کرنا ڈی این اے, ایک چیز کو یاد کرنا جس کا نام ہے سیل. سیل کہتے ہیں خلیہ جس کو کہتے ہیں. ایک چیز کو یاد کرنا ہے جینیٹک انجینئرنگ.
जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या माने क्या हैं? वो आज कोशिश कर रहे हैं एक मखलूत इंसान बनाए जी, स्पर्म को मखलूत कर दें, किसी के हुस्न को ले लें, किसी की शजाअत को लें, हाँ किसी के इल्म को लें, सब मिक्स करके एक चोचो का मुरब्बा बनाए। कोशिश हो रही है, ये शरीयत में हराम है। ये इंसान नहीं बन रहा है, तवज्जो का तालिब हूं, इंसान नहीं बन रहा है बल्कि कई स्पर्म का नतीजा है जिसको अखलाकी कदरें बर्दाश्त नहीं करती। हराम है ये। मगर जेनेटिक इंजीनियरिंग एक का फायदा है, वो क्या है? मसलन डायबिटिक मरीज है इंसान, खानदान में आया है, अच्छा डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं अच्छा भाई आपके ब्लड टेस्ट मालूम हुआ निकल गए, शुगर है, शुगर डायबिटीज। पूछता है डॉक्टर वालिद को, ठीक, दादा को, बाज बीमारियां खानदान में चलती हैं जी, है ना भाई। बुग़्ज़ अली भी एक ऐसी बीमारी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हम तो कूद पड़ते हैं आग में अली कहकर, हम तो कूद पड़ते हैं आग में अली कहकर, बाज लोग हैदर के नाम ही से जलते हैं। पढ़ते हैं आग में अली कहकर, बाज लोग हैदर के नाम ही से जलते हैं। जिक्र मुर्तजा छेड़ा क्या बुरा किया मैंने, जिक्र मुर्तजा छेड़ा क्या बुरा किया मैंने, आप इस तरह पहलू किस लिए बदल। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ज़रा छींटे भी फ़ज़ाइल के आ जाए तो मज़ा होता ना जी। तो इंसान क्या है भाई? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक है मखलूत नुतफ़ा, हराम। लेकिन डायबिटिक मरीज़ हैं, आजकल की इंजीनियरिंग की कोशिश ये की जा रही है जो मरज़ देने वाले क्रोमोज़ोम या ये कि वो मरज़ देने वाले जीन्स को निकाल ले, फिर जो है उसको रख दें माँ के रहम में। शरीय तौर पे कोई इश्काल नहीं, मुमकिन है कि वो एक्ट खुद ब खुद मुमकिन है अगर शौहर और बीवी के दरमियान हो, गैर का तो फिर हराम ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर बीमारियों को निकालना है उसमें इजाजत है, कोई इश्काल नहीं है, इसलिए कि बीमारी का तो निकालना ही चाहिए। तवज्जो का तालिब हूं, बीमारी को तो निकालना चाहिए कोई ना कोई तरीके से। हाँ, समझ में आ रही बात? अब आइए, क्लोनिंग में होता क्या है? इंसान की खिलकत कहां से शुरू हुई? इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीही फजअलनाहु समीअम बसीरा। हम ये समझ रहे हैं वालिद बुजुर्गवार की तरफ से, खुदा कह रहा मैं खल्क कर रहा। तवज्जो का तालिब हूं, हयात देने वाला उस नुतफे को मैं हूं, उस स्पर्म को मैं हूं। अब उस नुतफे की जगह, स्पर्म की जगह सेल डाल दीजिए, सेल को भी हयात देने वाला वो है, साइंसदान नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
سیل کو بھی حیات دینے والا. ہوتا کیا ہے اس کو اگر میں سمجھانا چاہوں تو اس طرح سے سمجھیے کہ آرٹیفیشل انسیمینیشن، اب حجاب ہے یہاں پر ممبر کا خیال ہے اسی لیے اتنا ہی کافی ہے. آرٹیفیشل انسیمینیشن کی جو ٹیکنیک ہے اسی سے ملتی جلتی ٹیکنیک ہے. یہاں پر سیمن کا استعمال نہیں ہوتا، یہاں پر سیل کا استعمال ہوتا ہے. اسپرم کا استعمال نہیں ہوتا، یہاں پر سیل کا استعمال ہوتا ہے. سیل کے استعمال سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سیل کیا ہے؟ ڈی این اے کا نتیجہ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر باقری کا سیل نکلا تو نکلا پھر باقری. اچھا یہ سمجھیے نہیں کہ بہت بڑی بات ہے. جی نہیں، ماشاءاللہ بہت سے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، زراعت کو بھی جانتے ہیں، آم بھی کھاتے ہیں، ہے نا. ماشاءاللہ ہندوستان اور پاکستان والے تو آم سے مشہور ہی ہے. جلکل آم کا زمانہ بھی آ رہا ہے بہت جلدی. ٹھیک، ایک مشہور آم ہے. کتنے مشہور آم ہیں؟ ایک کا نام ہے لنگڑا. نہیں معلوم کیسے ہو گیا، نہیں معلوم. لنگڑا بیچارہ، حالانکہ اچھا خاصا رہتا ہے وہ بیچارہ. شاید کسی لنگڑے صاحب کو پسند تھا، اس کا نام ہو گیا لنگڑا. اچھا لنگڑا، اگر لنگڑے کا بیج بوئیے تو لنگڑا نہیں نکلتا. خصوصیت ہے نا بھائی. اس کو بیج بوئیے پھر وہ لنگڑا نہیں نکلتا، وہ کچھ اور نکل جاتا. اللہ اکبر. ارے وہ اور گھر ہیں جس میں کچھ بویا جاتا ہے کچھ نکلتا ہے. یہ محمد کا گھرانے میں محمد ایک آفتاب پسے آفتاب آتا ہے. علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میں بھی زمیندار ہوں، میرے والد بھی زمیندار تھے، عالم تھے، مگر خود زمینداری پہ کام کرتے تھے، محنت سے مزدوری سے کھاتے تھے. ہمارے پاس بھی آج بھی زمین ہے، آج بھی ہمارے پاس کام ہوتا ہے. آم کے درختوں کو جو اچھے ہیں اس کی پود کو آگے بڑھانے کے لیے ٹہنی کو بیچ میں تھوڑا سا آپریٹ کیا جاتا ہے. پھر اس میں مٹی لگا دی جاتی ہے گیلی، اور پلاسٹک اس پہ چڑھایا جاتا ہے. چند دنوں کے بعد اس میں جڑیں اتر جاتی ہیں. پھر اس کو کاٹ کے پھر اس ٹہنی کو لگا دیا جاتا ہے. اس کا نام ہے کلوننگ. آپ کو آسان کرنے کے لیے یہی ہے کلوننگ. اب لنگڑے کا بیٹا کیا ہوا؟ لنگڑا ہی ہوا. بیٹا کہاں ہے؟ بیٹا نہیں، ہاتھ کاٹ کے. بیٹا نہیں ہوا، ہاتھ کاٹ کے بنایا گیا، وہ ہاتھ ہی نکلا وہ پھل کر کے. پھر اور خاص بات ہے کہ اسی سال پھل دیتا ہے. اسی لیے اس کو کیا کرتے ہیں 2-3 سال تک کے مسل دیتے ہیں تاکہ وہ پھولے بڑھے. توجہ کا طالب ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے. تو اس کا نام ہے کلوننگ. انسان کی پیدائش کے لیے بھی آج انسان نے یہ کوشش کی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سائنس خدا بن گئی. کہاں بن گئی خدا؟ اگر خدا اس وقت بنے کہ ایک سیل کو پیدا کر دے، کہہ گیا میں. اگر اختیار ہے تو یہ خلیے کو پیدا کرے. یہ خلیے میں حرکت بھی سائنس نہیں دے سکتی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کہا باقری جا رہا ہے، بہت ہی ہوشیار ہے، بہت ہی تیز ہے، اچھی مجلس سے پڑھتا. کہا ویسے ہی باقری بنا دو. اچھا کیا کیا؟ باقری کا سیل لیا. ہاں سیل لیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر اس کو ایگ سے ملا دیا. اب جو پیدا ہوگا باقری کی صورت. کتنے بنائیے بھائی؟ 1 2 3 4 5 6 7 30 باقری بنا دیے. جدھر دیکھے باقری، ہر طرف باقری پھر رہا. اب اس کا نام کیا ہوا؟ باقری اے، باقری بی، باقری سی، باقری ڈی. مثال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. الف بے تا، الف با تا تھا، الف بے تے تھے، جی ہیں نام دیں گے آپ، نام دیں گے. سائنس جو مجبور ہے اب تک سمجھ نہیں پائی ہے وہ یہ نقطہ ہے. توجہ کا طالب ہوں. آپ نے سیل کو ڈیوائیڈ کر کے باقری کی صورت تو بنائی، کیا یہ یقین ہے کہ سیرت بھی ہو جائے؟ ہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے. حیات بھی ویسی ہو، انداز بھی ویسا ہو، سخن بھی ویسا ہو، آواز بھی ویسی ہو. صورت بنانا اور ہے، سیرت بنانا اور ہے. سیرت روح بناتی ہے، جسم نہیں بناتا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. جی جینیٹک انجینئرنگ
مولانا پریشانی ہے، پریشانی نہیں کوئی، ہم لوگ ڈرتے ہی نہیں. مجھے معلوم ہے کہ جب چاند گاڑی چاند پہ اتری تھی اپولو، میں نے اپنے کانوں سے سنا بہت سے مسلمان وہ ہمارا چاند نہیں ہے، سب جھوٹی باتیں. نہیں بھائی چاند پہ جا سکتا ہے. مجھ سے ایک نوجوان نے کہا جا سکتا کیسے مولانا؟ ہاں دیکھیے قرآن، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے انسانوں، اے جنوں، زمین کو چھوڑ دو، جاؤ آسمانوں کی سیر کرو، جاؤ کائنات کی سے possibilities of going to other planet، یعنی امکان جو دوسرے پلانٹ پہ جانے کا قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا. یہ امکان کہاں سے نکلنا چاہیے تھا؟ نکلنا چاہیے تھا اپولو مکے سے، مدینے سے، نکلا کہیں اور. کیوں؟ ایک ایسے گھر کو چھوڑا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ساری انسان کلوننگ میں یہی ہوتا ہے، اس سے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب شرعی مسئلہ کیا ہے علماء بیان کریں گے. میں اتنا بتا دوں، اگر میرا سیل استعمال ہو رہا ہے اور میرے ساتھ میری ہمسر ہے تو بچہ میرا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. وراثت میں اس میں آئے گا، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں جینیٹک انجینئرنگ کی جو خوبصورت چیز ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. ایکسیڈنٹ ہوا، کان اڑ گیا، کان اڑ گیا. انہوں نے کان کا ایک سیل لیا اور لیب میں اس سیل کو گرو کیا. اب جو گرو کریں گے تو بالکل کان کی صورت ہو جائے گا. اس کا نام ہے جینیٹک انجینئرنگ. کان کا جو کٹ گیا تھا، اب اس کو ایک سیل کو لیا لے کر کے، چونکہ ڈی این اے کل میں نے بتایا تھا جو سیلز ریپلیس ہوتے ہیں، توجہ کا طالب ہوں، جیسا نکلا تھا ویسے ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کیا نظام قائم کیا ہے. اگر اس ڈی این اے کو کیا کرتے ہیں، کان کی جگہ رکھ دیا اور وہ کان بن گیا، اور زبان کی جگہ رکھ دیا زبان بن گیا. اب یہ کیا جائز؟ بالکل جائز. بہت اچھا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ انسان معذور رہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہیں دوسرے اعضاء نہیں لا رہا ہے، اپنے ہی اعضاء کو گرو کر رہا ہے. یہ کون گرو کر رہا ہے؟ یہ سائنسدان ہے. اللہ نے ڈی این اے میں وہ خوبصورتی دی ہے. توجہ کا طالب ہوں. اسی لیے کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یہ ہے ڈی این اے. یہ صرف میں 2 چیزیں بتا رہا ہوں، اس کی تفصیلات بھی ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جینیٹک انجینئرنگ اسلام میں کیا ہے، ذرا ربط لیتے جائیے اور لطف اٹھاتے جائیے. دیکھیے اسلام میں جینیٹک انجینئرنگ کس کو کہتے ہیں. عقیل کے پاس مولا ہے. عقیل جینیالوجی کے ماسٹر تھے. تو طالب ہوں، جینیالوجی کس کو کہتے ہیں؟ علم الانساب. جینیالوجی یعنی نسب پہچاننے کے ماسٹر تھے، پورے عرب میں مشہور تھے. وہ جانتے تھے خاندان کون کون ہیں، کس کس کے پاس کیا ہے. علی کس کے پاس آ رہے ہیں؟ ہاں ہے میرا مجمع سوال. میرے نوجوانوں ہم سے پوچھتے ہیں تقلید کی چکر کیا ہے مولانا. اچھا تقلید کی کیا چکر ہے، مولا سے پوچھ لیجئے. یہ علی وہ کہنے والا، سلونی کہنے والا، آج عقیل کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ کیا علی کو معلوم نہیں تھا؟ ارے جس نے اندھیری رات میں 70 نسلوں کو دیکھا، کیا اپنی نسل کو نہیں دیکھ؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. اپنی نسل کو نہیں دیکھ سکتا تھا؟ دیکھ سکتا تھا، لیکن دنیا میں ایک مثال چھوڑنا تھا. پروفیشنلزم کا احترام کرو. توجہ کا طالب ہو، پروفیشن کا احترام کرو. اگر مریض ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، خود گولیاں مت کھاؤ اور گولیاں مت دو.
प्रोफेशनलिज्म का एहतराम करो। देखो एहतराम करो, जब बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, जब तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए मैकेनिक के पास जाओ। ये फितरी रिएक्शन का नाम है दीन। तवज्जो का तालिब हूं। अब ये खुद बखुद इज्तिहाद फितरी है। तवज्जो का तालिब हूं, फितरी है, कोई गैर फितरी नहीं है। गैर फितरी ये है कि कुछ नहीं जानते थे, एक आयतुल्लाह ने लिख दिया, ये कुछ आप हो गए। किसी के लिखने से कोई कुछ नहीं होता जब तक कि हासिल नहीं करता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बुजुर्गी बा इल्मस ना वो बा अमामा व दस्तार। एक मरतबा मैं टोरंटो में जा रहा था, मुझे मजलिस पढ़ना था, मगर इत्तेफाक से मैं अमामा भूल गया। पैंट शर्ट में चला गया, मेंबर पे बैठा हुआ था, मैं मजलिस पढ़ रहा था। एक साहब नया, अच्छा ये तुम अच्छी मजलिस पढ़ रहे थे। अरे भाई मेरा अमामा मजलिस थोड़ी पढ़ता है, तो जो का तालिब हूँ, ये कबा मेरी मजलिस थोड़ी पढ़ती है, ये जो है ये अबा नहीं। अरे ब्रादरान, आप तो इतने होशियार हैं, इल्म के दिलदादा, अहले बैत के मानने वाले, आप ऐसी बातों में आ जाते हैं। किसी ने दे दिया, देने से क्या होता है? देखिए उसमें दम कितना है, उसमें है सलाहियत, इल्म की नहीं है, तब कहीं जाकर के मानिए। तो हमारे पास हर किसी को नहीं मानते, जिसके पास इल्म होता है उसको मानते हैं, है ना भाई। आइए क्या किया मौलाना ने, अकील भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग, भैया मुझे 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 ऐसे घराने से शादी करा दो कि जिससे एक ऐसा बेटा पैदा हो है जो मेरे 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 हुसैन की मदद करे। यह है अखलाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अखलाकी ऐसे खानदान में शादी कराओ। मौला ने बताया हर जगह आई लव यू हनी। आजकल के लड़के दिल फेंक वाक़े हो गए। कुछ महीने देखा मैंने टोरंटो में नई जब गया था तो एक न्यूज़ पढ़ा था, एक लड़का इस लड़की से मोहब्बत करने लगा। रिपोर्टर ने पूछा ये क्यों मोहब्बत की? हर टीथ लाइक पल्स, उसके दांत बिल्कुल मोती जैसे। अब ये दांतों के लिए शादी हुई। हाँ ठीक है ना, आजकल के बच्चे क्या रुखसार पे, अरे गाल पे कोई शादी होती है, दांतों पे तो शादी हो रही है। 6 महीने बाद तलाक हो गया। रिपोर्टर ने पूछा ये तलाक कैसे? शी नेवर ब्रश हर टीथ। उसने कभी दांतों को, जो शादी दांतों से शुरू होती है ब्रश पे खत्म हो जाती है। मेरे नौजवान बच्चों, जो शादी गाल से शुरू होती है, गाल जैसे ही सुकड़ जाते हैं खत्म हो जाती है। किरदार से जो शादी, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखो कि उसमें क्या है। इसीलिए इस्लाम ने क्या पर्दा पहना। क्यों कहा पर्दा? मेरी बहनों सुनो, वॉशिंगटन में हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पहचानती है, अमेरिकन है जिसने इस्लाम को कबूल किया, शीयत को कबूल किया। वो पूरी तरह से ब्लैक चादर पहनती है, यहाँ तक काली चादर। रिपोर्टर गए, आर यू ओके? वो लोग साइकाट्री तो है, नफ्सियाती हमला करना चाह रहे थे, ठीक ठाक हैं या चला गया दिमाग? उसने कहा आई एम नाउ परफेक्टली आ रहा है, मैं बेहतरीन हूँ। अब मैं समझ गई मैं कौन हूँ, समझ गई, अब मैं समझ गई। रिपोर्टर ने कहा ये कैसे? कहा अब तक जो भी मुझे देखता था मेरे जिस्म को देखता था, फिर मोहब्बत की कोशिश करता था। मैंने अब पर्दा लगा लिया है, अब मेरे किरदार को देखना हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऑनलाइन चैटिंग हुई मोहब्बत हो गई, गली में मुलाकात हुई मोहब्बत हो गई ना। मेयार रखिए, हमसर को चुनने का मेयार रखिए। जिस्म गल जाता है, जिस्म सड़ जाता है, जिस्म में तब्दीली आती है, ईमान में
تبدیلی نہیں آتی ایمان میں، روز بروز حسن ہوتا ہے، روز بروز حسین ہوتا ہے ایمان۔ اسی لیے مولا نے کہا کرائٹیریا کیا چاہیے، معیار کیا چاہیے انتخاب کا؟ کہ جاؤ بتاؤ عقیل ایک ایسے گھرانے سے شادی کر دو جس سے مجھے ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین۔ دیکھیے یہ ہے جینیٹک انجینئرنگ۔ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں ایسی عورت آنی چاہیے جو میرے حسین کی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے عباس تمنا علی کا نام ہے۔ عباس کون ہے؟ جس کی تمنا علی نے کی تھی۔ شادی ہوئی، خدا نے 4 بیٹے دیے، ماں کا نام ام البنین ہو گیا، حالانکہ نام تھا فاطمہ۔ چونکہ بیٹوں کی ماں تھی اسی لیے ان کا نام ہی ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ کیسی ماں تھی؟ جانتے تھے یہ گھرانے کی شجاعت، جانتے تھے اس گھرانے کی سخاوت، جانتے تھے یہ وہ تھی جس نے شادی ہونے کے بعد حسنین کے قدموں کے پاس آ کر کے بچوں ماں نہیں ہوں ایک کنیز سجائی ہوں، میرے شہزادہ میں ماں نہیں ہوں، مجھے ماں نہیں سمجھنا، کنیز سمجھنا۔ جانتی تھی یہ گھر کون سا گھر ہے، یہ حسنین کون ہے؟ جس گھر پہ جس حسنین کے دروازے جھولے کو جھلانے کے لیے جبرائیل آتے ہیں۔ عباس شان مظہر پروردگار ہے، عباس شان مظہر پروردگار ہے، مشکل کشا مزاج ہے، حیدر وقار ہے۔ عباس جان فاطمہ پر جان نثار ہے، اس پر نثار فاطمہ زہرا کا پیار ہے۔ کون ہے عباس؟ شوق اظہار مودت کو نیا موڑ دیا، مدح کی راہ میں ایک اپنا نشاں چھوڑ دیا، تھا ارادہ بعنوان وفا کچھ لکھوں، میں نے عباس لکھا اور قلم توڑ دیا۔ میں نے عباس لکھا۔ میرے نوجوانوں آج میسیج دینا چاہتا ہوں، عباس کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا سیکھیں؟ ایک ایک شہید سے ایک صفت سیکھ لیں تو سال میں مومن بن جائے۔ عباس سے کیا سیکھیں؟ سیکھیے عباس جب کبھی راستے میں چلے جاتے تھے لوگ ان کی طرف پلٹتے ہوئے ڈرتے تھے۔ بڑے سے بڑے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو گھٹنا گھوڑے کے کان کو لگتا تھا، پیر زمین پہ رکھتے تو گھوڑا بیچ سے نکل جاتا تھا۔ کربلا میں 4 کی ضرورت نہیں تھی، عباس کو اجازت کی ضرورت تھی، تاریخ کربلا الٹ جاتی۔ میرا مجمع ساتھ رہے اور رہیں گے انشاءاللہ، ہم سب ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ فاطمہ کو کس کا پرسہ دینا ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں فاطمہ کو؟ کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین جاتی تھیں جنت البقیع میں، 4 قبریں بناتی تھی، پھر کہتی نہ ایک قبر، ہائے حسین، پیاسے حسین، مظلوم حسین، روزانہ 4 بیٹوں کی قبریں پھر مٹایا، پھر ایک قبر، ہائے حسین، پیاسے حسین۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے 4 کو مٹایا، ایک قبر کو بنایا، ہائے حسین، پیچھے سے آواز آئی، ہائے عباس، پیاسے عباس۔ ام البنین پلٹی، یہ کون رو رہا ہے؟ آواز آئی، تو اپنے بیٹے کے لیے رو، میں اپنے بیٹے کے لیے۔
شب عاشور، شب عاشور ہے میرے نوجوانوں. دیکھو جملہ سننے کی کوشش کرو. عباس جس نے جذبات کو کنٹرول کیا، ایک جملہ اور سنیے، جس نے عقل پر جذبات کو وار دیا. شب عاشور ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ عباس تلوار پر سائیکل کر رہے ہیں، یعنی تلوار کو تیز کر رہے ہیں، سامنے مشعل جل رہی ہے. اور یہ عجیب چچا ہے، جب بھی عباس کا ذکر آتا ہے ایک 4 سالہ بچی بھی ساتھ ہو جاتی ہے. عباس کا ذکر آیا، سکینہ یاد آئی، سکینہ کا نام لیا، عباس یاد آئی. علم عباس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مشکیزہ لگ گیا، اس لیے کہ اب چچا بھتیجی جدا نہیں ہو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. تلوار عباس علی کرتے ہیں تلوار پہ سائیکل. سہمی ہوئی ہے رات، سحر کانپ رہی ہے. سہمی ہوئی ہے رات، سحر کانپ رہی ہے. دور سے بھتیجی نے دیکھا چچا کو جلال آ گیا، سمجھ گئی جلال ہے، یہ جلال ہے. مشعل سے ناز ظاہر ہو رہا ہے، چہرہ سرخ ہو چکا ہے. بابا بابا، آپ نے دیکھا چچا کو غصہ آ گیا ہے. حسین نے غور سے دیکھا، ہو بہو یہ علی کا جلال تھا، ہو بہو یہ علی کا جلال تھا. اس کو سنبھالنا آسان نہیں تھا. زینب کے پاس آئے، بہن زینب دیکھو میرے بابا کا جلال ہے، اس کو سوائے فاطمہ کے کوئی روک نہیں سکتا. تم ثانیہ زہرا ہو، سوائے میری ماں کے اس جلال کو کوئی نہیں روک سکتا. جاؤ جا کر کے اس جلال کو روک دو میرے نوجوانوں. عزاداری کیسی کرنا چاہیے مجھے نہیں معلوم، سنیے. عباس سے سبق لے کر کے جائیے. وفاداری یہ اپنے مولا نے جو حکم دے دیا اس پہ سرنڈر ہو جائے، پھر اپنے جذبات نہیں. توجہ کا طالب ہوں، درس ہے آج کی رات کا. اب زینب آہستہ آہستہ فاطمہ کے انداز میں قدم رکھتی ہوئی عباس کے قریب پہنچی. وہاں جذبہ نصرت ہے، تلوار پہ سائیکل ہے، اب کسی کا ہوش ہی نہیں ہے. ورنہ زینب سامنے آ جائے اور عباس تعظیم کو نہ اٹھے. ایک مرتبہ آواز دی، عباس، جواب نہیں آیا. عباس، جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ عباس تمہیں ماں فاطمہ کا واسطہ. عباس اٹھ کر دیکھے، کیا دیکھا شہزادی کے لیے. شہزادی، آپ نے صرف حکم دے دیا ہوتا، آپ نے صرف حکم دے دیا ہوتا، آپ کی خدمت میں آ جاتا. یہ آپ نے کیا زحمت فرمائی. سنیے مظلومی عباس کی، عجیب و غریب جملہ ہے. زینب نے کہا عباس ایک میں خواہش کروں تو تم مانو گے؟ ایک خواہش میں مانو گے؟ حضرت عباس نے کہا شہزادی آپ حکم دیجئے. کبھی میں نے زندگی میں کوئی حکم ہوا ہو نہیں ادا کیا ہے، آپ حکم دیجئے. عباس ذرا سوچ لو، شاید تمہارے لیے مشکل ہو. کہ شہزادی آپ کے حکم کے مقابل میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ایک مرتبہ کا عباس ذرا تلوار کو نیام میں رکھ لو. ذرا تلوار کو نیام میں رکھ لو. عباس کچھ دیر کے لیے زینب کو دیکھتے رہے. آپ یہی چاہتی ہے؟ ہاں عباس. آسمان کی طرف دیکھا، تلوار کو نیام میں رکھتے ہوئے انا للہ.
وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ عقل پر جذبات قربان، حکم مولا پر سمجھ گئی یہ زینب کا قول نہیں ہے، یہ ادھر سے حکم آیا ہے۔ اب میرا مولا یہی چاہتا ہے، اب تلوار نہیں چلے گی، عصر کا وقت آ گیا، پورا گھر برباد ہو گیا، عباس آئے، مولا اجازت دیجئے، اب میں تانے سن نہیں سکتا۔ مولا نے کہا عباس تم لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے سر جھکا کر کہا مولا اب لشکر ہی کر۔ اجرکم اللہ۔ دو ہی راتیں رہ گئی ہیں، فاطمہ کو پرسہ دینے والا۔ یہ جوش و ولولہ تھا عباس کا، حسین چاہتے تھے یہ مڑ جائیں۔ خیمہ سے آواز آ رہی تھی العطش العطش۔ عباس سنا تم نے بچے پیاسے ہیں؟ کہاں مولا جاؤ ذرا پانی کی سبیل کرو۔ پانی کا نام سننا تھا، عباس نے کہا چشم ابھی آ رہا ہوں ابھی جا رہا ہوں۔ سکینہ سکینہ ذرا وہ مشک لا دو۔ جیسے ہی زینب داخل ہوئی، جیسے ہی عباس داخل ہوئے، اب زینب سمجھ گئی کوئی حالت بگڑنے والی ہے، صبح سے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ بیویاں قریب آئی، زینب نے عباس کے علم کو دیکھا، بازوؤں کو دیکھا، علم کو دیکھا، بازوؤں کو دیکھا۔ زینب سے عباس نے پوچھا شہزادی کیا بات ہے؟ شہزادی کیا بات ہے؟ کہ عباس میرے بابا نے کہا تھا میرے بازوؤں میں رسی آئے گی، میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی بہن کے بازوؤں میں رسی کیسے آئے گی؟ اب جا رہے ہو، اب یقین ہے۔ بس رو چکے، آخری چند جملے ختم دعا۔ علم کو لے کر کے باہر نکلے، سکینہ ادھر بچوں کو جمع کرتی ہے، ادھر عباس نکلتے ہیں۔ حسین نے آواز دی جاؤ عباس خدا حافظ۔ عباس پانی لانے کے لیے گئے، سکینہ بچوں کو جمع کرتی ہے، آؤ بچے آؤ 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 آؤ، میرا چچا پانی لانے گیا ہے، پانی لانے گیا ہے۔ ہاتھ میں مشکیزے سوکھے ہوئے اور بتا رہی ہے دیکھو میرے چچا کا علم جا رہا ہے، چچا جا رہا ہے، چچا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علم جھکا، سکینہ نے کہا چچا پانی لے رہا ہے، گھبرا نہیں ابھی آیا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علم پھر آ رہا تھا، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علم جھکا، سکینہ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بے چین ہوئی، پھر علم بلند ہوا، کہا گھبرانا نہیں ابھی چچا آیا چاہتا ہے۔ ہاں دیکھو جب پانی آ جائے تو پہلے میں تمہیں پلاؤں گی، بعد میں خود پیوں گی۔ اجرکم اللہ۔ بس چند جملے اور ختم دعا۔ علم آ رہا تھا، ایک مرتبہ دوسری مرتبہ علم جھکا، بہت دیر تک بچی نے دیکھا، کبھی میمنے کی طرف کبھی میسرے کی طرف۔ ایک مرتبہ اولاد والو جملہ سنو، کوزے کو پھینکا،